الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. یہ سورۃ المائدہ کی مائدہ کی آیت نمبر 4 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ لوگ آپ سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں. ماذا احل لہم، کیا کچھ حلال کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے. قل احل لکم الطیبات، آپ کہہ دیجئے حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں. وما علمتم من الجوارح، اور جو کچھ تم نے تعلیم دی، من الجوارح، زخمی کرنے والے جانوروں کو، مکلبین، کہ جنہیں تم چھوڑتے ہو ارادے کے ساتھ شکار پر. مکلبین، چھوڑتے ہو ارادے کے ساتھ شکار پر. تعلمونہن، تم تعلیم دیتے ہو ان جانوروں کو، مما، وہ کچھ، جو کچھ علمکم اللہ، اللہ نے تمہیں تعلیم دی، اللہ نے تمہیں سکھلایا. فَكُلُوا، سو کھاؤ تم لوگ، مما، ان جانوروں کو، کہ جن جانوروں کو شکار کے بعد امسکنا، روک لیتے ہیں یہ جانور، علیکم، تمہارے لیے، تم پر، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ،
اور ذکر کرو تم لوگ اللہ کا نام اس پر شکار کردہ جانور پر، شکاری جانور پر، واتقوا اللہ، اور ڈرو تم لوگ اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں سورہ مائدہ کے شروع میں آپ یہ سن چکے تھے کہ محرم جو احرام کی حالت میں ہے، حالت احرام میں اس کے لیے شکار کے لیے اشارے کرنا، کسی بھی طرح کا عمل کرنا جو شکار پر دلالت کرے یا خود شکار کرے، تو یہ ممنوعات احرام میں سے ہے، احرام کی پابندیوں میں سے ہے۔ اور جب احرام سے وہ حلال ہو جائے، احرام سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد اس کے لیے شکار کرنا جائز ہے۔ تو جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو شکار کے شوقین تھے، جو جانوروں کا، پرندوں کا شکار کیا کرتے تھے، اور ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتے، باز، شکرے وغیرہ رکھے ہوئے تھے شکار کرنے کے لیے، تو ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا مسئلہ، کیا پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلائیے کہ ہمارے لیے کن جانوروں کا شکار جائز ہے اور کن کا نہیں، اور کیا کچھ ہمارے لیے حلال ہے جانوروں میں سے، پرندوں میں سے، اور کیا کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا اور فرمایا یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، پوچھنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو یسألونک کے اندر ہم ضمیر جو ہے، یسألونک کے اندر ہم ضمیر جو ہے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے مرجع ہیں، ان کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کاف ضمیر جو ہے جو صیغہ خطاب ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پوچھنے والے صحابہ اکرام، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ ہے شکار کردہ جانور کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں پوچھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، آپ بتلا دیجئے، کہہ دیجئے ان لوگوں کو
کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور وہ چیزیں حلال ہیں جو تم نے سکھلایا زخمی کرنے والے جانوروں کو، تعلیم دی۔ تو جوارح یہ جارحاتن کی جمع ہے، اور جارحاتن یہ جراحہ سے ہے، اور جراحہ کا معنی ہے زخمی کرنا، زخمی کرنا۔ تو وہ جانور جو تم جنہیں تعلیم دیتے ہو اور شکار پر چھوڑتے ہو سکھلانے کے بعد، سدھارنے کے بعد، اب وہ جانور چاہے کتا ہو یا کوئی اور شکاری جانور ہو، ان سب کے ذریعے شکار کرنا جائز ہے۔ تو حدیث پاک میں بھی اس کی تفسیر آئی، قرآن مجید میں بھی کچھ کا ذکر ہوا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ کل ذی مخلب من الطیر، کہ ہر وہ پرندہ جو پنجے کے ذریعے شکار کرتا ہے، وہ اس کا شکار کردہ حلال ہے، حلال ہے۔ اب دیکھیے کچھ جانور ایسے ہیں جو پنجے کے ذریعے شکار کرتے ہیں، یہاں پر جو ذکر ہے کہ حرمت کا ہے، کل ذی مخلب من الطیر، پنجے کے ذریعے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو پنجے کے ذریعے جانور کو پکڑتے ہیں لیکن کھاتے ہیں، جیسا کہ طوطا ہے، لالی ہے، اور اسی طرح پر مرغی بھی ہے، یہ پنجے کے ذریعے پکڑ کر کھاتے ہیں، تو یہ جانور حلال ہیں، یہ جانور حلال ہیں کہ جو پنجے کے ذریعے پکڑے اور اس سے کھاتے ہیں، تو یہ جانور حلال ہیں۔ اسی طرح وہ جانور جو دانتوں کے ذریعے پکڑتے ہیں، تو ان جانوروں کا شکار کردہ بھی حرام ہے، جیسا کہ چیتا ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، گیدڑ ہے، ان کا شکار کردہ حرام ہے، حرمت پر دال ہے۔ اسی طرح پر جو یہاں پر جس حلال کا حلت کا ذکر کیا گیا، اس جانور کا ذکر کیا گیا کہ جو جانور کا شکار کرے اور وہ شکار کر خود نہ کھائے، زخمی کرے، اور زخمی کرنے کے ساتھ وہ تمہارے پاس لے کر آئے۔ اب کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سا جانور سکھلایا ہوا ہے، معلم ہے، کون سا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتا کہ جو تم نے سکھلایا، معلم ہے، تم نے اسے چھوڑا کسی جانور کے شکار کے لیے، وہ دوڑ کر گیا اور اس نے شکار کیا، لیکن شکار کرنے سے پہلے ہی تم نے اسے آواز دے دی اور اس نے وہ شکار کیے بغیر تمہاری آواز پر واپس لوٹ آیا، تو وہ سمجھا جائے گا کہ یہ معلم ہے، سکھلایا ہوا ہے۔ اور اگر وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا بلکہ اس نے جانور کو پکڑ لیا، تو سمجھو یہ سکھلایا ہوا نہیں ہے۔ تو کتے کے بارے میں فرمایا تم نے چھوڑا 3 مرتبہ، دیکھو پہلی مرتبہ چھوڑا، وہ جانور کے قریب پہنچا اور تم نے آواز دی، شکار کیے بغیر اس کے قریب سے واپس لوٹ آیا، پھر اسے چھوڑا، اس کے قریب پہنچ کر پھر واپس بلانے پر واپس لوٹ آیا، تیسری مرتبہ پھر چھوڑا، اس درندے کے پاس شکاری جانور کے پاس پہنچ کر وہ شکاری جانور واپس مالک کی آواز پر واپس لوٹ آیا۔ 3 مرتبہ جو کتا اس طرح آ جائے تو وہ سمجھا جائے گا کہ یہ معلم ہے، یہ سکھلایا ہوا ہے۔ اگر وہ لوٹ کر نہ آیا تو سمجھ لو ابھی اس کی تربیت کامل نہیں ہوئی، کامل طور پر یہ سکھلایا ہوا نہیں ہے۔ تو کتے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ تو جو جانور
ایسا ہو کہ تم نے اسے سکھلایا اور سکھلانے کے بعد اسے چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد اس نے خود اسے نہیں کھایا بلکہ مالک کے لیے لے کر آیا، اس کا شکار کردہ جانور حلال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نے 5 شرطیں بیان فرمائی ہیں کہ جس شکاری جانور میں 5 شرطیں پائی جائیں تو ایسے شکاری جانور کا شکار کردہ حلال ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط وہی جو قرآن کریم میں ذکر ہوئی، جوارح، کہ جس جانور کو تم نے چھوڑا وہ شکار کر لائے اور اسے زخمی بھی کرے۔ اب یقیناً جب منہ سے دانتوں سے وہ پکڑ رہا ہے شکاری جانور کو، پرندے کو، تو جس جگہ پر اس نے منہ لگایا ہے اس جگہ پر یقیناً زخمی بھی وہ ہوا ہے، تو جب وہ پکڑ کر لایا تو زخمی بھی کرے، پہلی شرط یہ ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ تم بسم اللہ پڑھ کر اس جانور کو چھوڑو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی آوارہ کتا، آوارہ جانور، ایسا جانور جسے تم نے تعلیم نہیں دی، وہ شریک نہ ہوا ہو۔ اگر وہ شریک ہو گیا تو پھر وہ شکار کردہ جانور حلال نہیں ہے۔ نمبر 4، کہ جس جانور کو چھوڑا ہے اس کو چھوڑنے کے بعد اگر کوئی آوارہ کتا اس کے ساتھ شامل ہو گیا تو پھر کیا ہے، اس کے مرنے سے پہلے تمہیں اسے ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے مرنے سے پہلے ذبح نہیں کیا تو وہ حرام ہے، کیونکہ آوارہ کتا اس کے ساتھ شامل ہوا ہے۔ اور اگر آوارہ کتا شامل نہیں ہوا، اس کا تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہ جانور مر گیا شکاری کے منہ کے اندر ہی، تو تمہارے ذبح کرے بغیر بھی وہ جانور حلال ہے، ذبح کیے بغیر بھی وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اگر آوارہ چیز شامل ہو گئی، آوارہ کتا، آوارہ جانور جسے تم نے تعلیم نہیں دی، وہ شامل ہو گیا اور ذبح کرنے سے پہلے وہ جانور حلال ہو گیا جس کو وہ شکار کر کے لا رہے ہیں، تو پھر وہ حرام ہے۔ تو اگلی شرط یہ ہے کہ جس جانور کو وہ شکار کر کے لائے ہیں، اس جہاں پر اس نے منہ لگایا ہے اتنے حصے کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، کیونکہ کتے کا لعاب یہ حرام ہے، یقیناً جہاں پر اس کا منہ لگا ہے وہ جگہ ناپاک ہو چکی، تو اتنی جگہ کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، باقی جانور کو اپنے استعمال میں لایا جائے، باقی جانور کا گوشت حلال ہے۔ اتنے حصے کا گوشت حرام ہے جہاں پر کتے کا لعاب لگا، کتے کا جو ہے وہ دانت لگے، اس کا منہ لگا، اتنا گوشت جو ہے حرام ہے۔ جس وقت سن 9 ہجری ہوئی، 10 ہجری یا 9 ہجری، حضرت عدی بن حاتم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بیٹے ہیں، یہ اسلام قبول انہوں نے کیا 9 ہجری میں یا 10 ہجری میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، چونکہ یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور شکار بھی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو کتا وغیرہ چھوڑا کرتے ہیں شکار پر، اگر اس سکھلائے ہوئے کتے کے ساتھ اگر کوئی آوارہ کتا بھی شامل ہو جائے شکار پر، تو کیا وہ شکار کردہ جانور ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شکار کردہ تمہارے لیے حلال ہے ذبیحہ سے پہلے اگر وہ مر گیا، ذبح سے پہلے وہ مر گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آوارہ جانور سکھلائے ہوئے جانور کے ساتھ اگر شریک ہو گیا تو وہ پھر جانور حرام ہو جاتا ہے اگر ذبح سے پہلے وہ مر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے بسم اللہ اس معلم جانور پر پڑھ کر تم نے اسے چھوڑا ہے، غیر معلم پر پڑھ کر نہیں چھوڑا۔ تو بسم اللہ اس معلم جانور پر پڑھ کر چھوڑی تھی، اب آوارہ کتا جو شامل ہو گیا اس کی بنا پر وہ اگر ذبح سے پہلے حرام ہو گیا تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس کا گوشت وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا وَمَا عَلَّمْتُمْ،
اور جو تم تعلیم دیتے ہو زخمی کرنے والے جانوروں کو من الجوارح مقلبین، یہ شرط لگ گئی۔ مقلب کہتے ہیں ایسے جانور کو جس کو تم ارادے کے ساتھ شکار پر چھوڑتے ہو، ارادتاً، غیر ارادتاً نہیں، ارادے کے ساتھ شکار پر چھوڑتے ہو، اس کو کہا جاتا ہے مقلب۔ تعلمونہن، تم تعلیم دیتے ہو ان کو وہ کچھ جو تمہیں اللہ نے تعلیم دی کہ کن کن شرائط کے ساتھ تم شکار کر سکتے ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، کہ کھاؤ تم ان جانوروں کو جو شکار کرتا ہے، کہ جن جانوروں کو چھوڑا ہے تمہاری شکاری جانوروں نے تمہارے لیے، کیونکہ اگر اس نے اسے خود کھا لیا، اگر خود کھایا جانور کو، تمہارے لیے لے کر نہیں آیا، خود کھایا، اس میں کچھ حصہ کھا لیا، تو اس نے تو اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے شکار نہیں کیا۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط میں سے کہ یہ شرط کہ اگر وہ خود کھا لیا اس نے، تو اس نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے شکار نہیں کیا، تو وہ جانور کا اگر کچھ حصے کا گوشت تمہیں مل گیا تو وہ تمہارے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ شرط آ گئی کہ وہ جو اس نے شکاری جانور نے تمہارے لیے شکار کر کر روکا ہے تو اس کو تم کھا لو، کھا سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ذکر کرو اللہ کا نام اس پر۔ یہ اگلی شرط آ گئی، جب تم جانور کو چھوڑو شکار کے لیے تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو، بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو۔ تو اس کے تحت وہ جانور بھی آگے جن پر نوکیلے تیر کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ تیر کے ذریعے جب شکار کیا جائے، بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا جائے، تو پھر کیا ہے، وہ جانور بھی ذبح سے پہلے اگر مر بھی جاتا ہے تو اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، بسم اللہ پڑھ کر بشرطے کہ تیر مارا۔ لیکن اگر ارزن تیر لگا، چوڑائی کی طرف سے تیر لگا، اور پھر تیر لگنے کے بعد وہ جانور مر گیا، تو ذبح سے پہلے وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو اسی کے تحت یہ مسئلہ آیا، جو بندوق کی گولی ہوتی ہے اس کے ذریعے اگر شکار کرو گے تو بسم اللہ پڑھنے، چھری پھیرنے سے پہلے اگر وہ جانور، وہ پرندہ مر گیا تو وہ اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح پر کیونکہ بندوق کی گولی وہ گولائی کی صورت میں ہوتی ہے، وہ زیادہ نوکیلی نہیں ہوتی، وہ اس کے جو ہے کارتوس کے اندر، اس کی گولی کے اندر بہت ساری گولیاں ہوتی ہیں، تو وہ جب لگتی ہیں وہ دب لگتی ہے، اس کی وجہ سے وہ جانور مرتا ہے۔ تو اس وجہ سے بندوق کی گولی سے شکار کردہ جانور اگر چھری پھیرنے سے پہلے مر گیا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح اور جتنے بھی شکار کے آلے ہیں ان میں جو ایسا آلہ ہے جو جس کی نوک نہیں ہے، جو جس طرح چھری کی نوک ہوا کرتی ہے، دھاری دار چھری ہوا کرتی ہے، اسی طرح اگر کوئی گولی نہیں ہے تو اس کے لگنے سے ذبح سے پہلے وہ شکار کردہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام ذکر کرو ان پر، جس کو جانور کو تم چھوڑ رہے ہو شکار کے لیے ان پر، اور اگر کوئی ارزن، کوئی دب کے ذریعے سے، کوئی جو ہے ایسی گولیوں کے ذریعے سے جو نوکیلی نہیں ہے ان کے ذریعے تم نے شکار کیا، تو پھر اگر مرنے سے پہلے تم نے چھری پھیر دی بسم اللہ پڑھ کر تو ان کا کھانا حلال ہے، وگرنہ حلال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے واتقوا اللہ، تم ڈرتے رہو اللہ سے، ایسا نہ کرو کہ تم اللہ کا نام نہ لو اور وہ جانور ایسے ہی مر جائے اور پھر بھی تم اس کو کھا لو، وہ جانور ایسے اسی طرح مر جائے پھر بھی تم کھا لو، یہ شرائطیں نہ پائی جائے اور تم شکار کر لو پھر بھی تم انہیں کھا لو، ایسا نہ کرو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، حلال چیزوں کا استعمال کرو، اور حلال تبھی ہی ہے جب ان شرائط کے تحت تم شکار کرو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب